الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27 سورۃ الطور، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 40 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 41 سے آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ام عندهم الغیب فهم یکتمون ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون۔ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس سے یہ لکھ رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اصل میں تو یہ کافر خود ہی چال کا شکار ہو گئے ہیں۔ فالذین کفروا هم المکیدون، اصل چال کا شکار تو یہ ہو گئے۔ اصل معاملہ دراصل قرآن کریم میں بہت سی دیگر آیات میں بھی ہے۔ سورۃ الطارق میں آ جائیں تو اللہ فرماتا ہے کہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، کہ یہ لوگ اپنی چالوں کو چلنے میں لگے ہوئے تھے اور ہم اپنی تدبیر فرما رہے تھے۔ واکید کیدا، اور میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں۔ یعنی اسلام کے مخالفین جتنے بھی تھے اور ظاہر طور پر اپنے آپ کو جتنا بھی پاورفل سمجھ رہے تھے، اللہ کے مقابل تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پر انہی مشرکین مکہ، یعنی اس سورہ میں اگر ہم اس رکوع کا اسلوب دیکھیں تو مختلف طریقے سے ام کے ساتھ سوال اٹھایا گیا۔ ام لہم سلم یستمعون فی فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، کیا یہ آسمان پر چڑھتے ہیں؟ کیا یہ وہاں کے معاملات سے جانکاری رکھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کو اس پر کوئی دلیل پیش کرنی چاہیے۔ کیا یہ آپ ان سے کوئی اجرت طلب کرتے ہیں اپنی تبلیغ کی، جس کے تاوان کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں؟ پھر اسی کیا کے ساتھ کنٹینیو کیا ہم نے آج کے سبق کو کہ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس سے یہ لکھ رہے ہیں؟ یعنی جو ان کے تمام معاملات ہیں، کیا یہ کسی غیب کے علم کی وجہ سے ہیں؟ یعنی یہ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں محض، ان کا حقیقت سے ان کے عقائد کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ لوگ جو ایک منصوبہ بندی کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں، تاکہ وہ چاہتے تھے کہ ایک تو اول ہم اسلام کے قریب نہ جائیں، دوسرا عوام الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہل ایمان سے متاثر نہ ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کی سازشوں کو ناکام بناتے آ رہے ہیں، ہم ان کی سازشوں کو ناکام کرتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے آیت نمبر 42 میں ذکر ہوا کہ ام یریدون کیدا، کیا یہ ارادہ رکھتے ہیں کسی چال کا؟ تو سن لے فالذین کفروا هم المکیدون، اصل تدبیر تو رب العالمین کی ہے۔ اور یہ دراصل وہ کہتے نہیں ہے، ایک بہت فیمس جملہ ہے کہ جو کنواں کسی کے لیے کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ تو یہاں پر تقریباً آپ یہ مثال سمجھ لیجئے کہ اپنی طرف سے وہ چال چلتے تھے کہ اسلام کو شکست دیں گے، لیکن اصل میں وہ چال انہی کے آڑے آ جاتی تھی اور وہ اپنے کھودے ہوئے کنویں میں خود بخود گر جاتے تھے۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے اگلی آیات میں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ پاک ہے اللہ اس سے جو یہ شرک کر رہے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، یہ تو اس قدر ہٹ درمی میں مبتلا ہیں کہ اگر کبھی یہ دیکھیں کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا تو کہیں یہ تو بادل ہے تہ بتہ۔ اگر اس چیز کو ہم قوم لوط کے عذاب کے ساتھ قوم عاد کو اگر دیکھیں، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، تو ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف میں پارہ نمبر 26 میں یہی گزرا ہے کہ ھذا عارض ممطرنا۔ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ جس طرح اگر یہاں پر اس آیت کے ساتھ ریلیٹ کریں قوم عاد کے حالات کو تو ہم ایزیلی سمجھ پائیں گے کہ قوم عاد کی طرف بھی جب عذاب کا بادل آیا تھا تو وہ کیا کہنے لگے تھے؟ ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کرنے والا ہے۔ لیکن در حقیقت کیا تھا کہ وہ بادل ایک عذاب لے کر ان کی طرف آ رہا تھا، اور وہ برسانے والا بادل نہیں تھا بلکہ وہ عذاب کا شکار کر دینے والا تھا، جس عذاب کا شکار قوم عاد ہوئے۔ ٹھیک ہے، یعنی اصل میں وہ سمجھ رہے تھے یہ ہمارے لیے خیر لائے گا، لیکن در حقیقت قوم عاد اسی بادل کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔
اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل وہی ذکر فرما رہا ہے کہ اگر یہ آسمان سے کوئی ٹکڑا بھی گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو بادل ہے، یہ تو تہ بتہ بادل ہے۔ تو یعنی ان کی سرکشی اور ہٹ درمی کا حال یہ ہے کہ اپنے سامنے عذاب کو دیکھ کر بھی یہ لوگ اپنی کم فہمی اور کم عقلی کی وجہ سے سمجھیں گے۔ اور اس چیز کو ہم آج کے دور میں ریلیٹ کریں نا تو ہم قدرتی آفات کو کس سے ریلیٹ کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم پر اگر مہنگائی کی آفت ٹوٹی یا ہمارے کوئی قدرتی آفت ہم پر آ گئی، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، کسی بھی طرح کی اگر ہم کنڈیشن سے گزر رہے ہیں، ہم اس کو اپنی نافرمانیوں سے ریلیٹ کرتے ہوئے عذاب الہی کے ساتھ نہیں جوڑتے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اب دیکھیں یہ 2024 ہے، ٹھیک ہے، اور جس میدانی علاقے میں میں رہتی ہوں، ٹھیک ہے، عام طور پر اپنے بچپن سے لے کے اب تک میں نے یہاں پر بارشیں ہوتی دیکھی ہیں ہر موسم میں، ٹھیک ہے، سردیوں کے موسم میں بھی، لیکن یہ واحد ایسا سال جس کو میں آبزرو کر رہی ہوں جس میں صرف ایک دفعہ معمولی سی بارش کہہ لیں کہ وہ ہوئی ہے تقریباً 5 ماہ تک موسم سرما کے اندر، اور وہ سخت ترین خشک ترین سردی کے جس میں بہت ساری آفتیں تھیں، بیماریاں تھیں، آنکھوں کی بیماری آئی، اس کے ذریعے سانس کی بیماری آئی، جو کہ دمے کے مریض تھے، میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا۔ ہمارے جیسے عام اشخاص جو ہیں، یعنی جو کہ الحمدللہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس طرح کی جو فضا آلودہ ہو چکی تھی تو اس سے ہم لوگ افیکٹڈ ہو رہے تھے، گلے خراب ہو رہے تھے، اور لٹرلی ابھی بھی موسم کے حالات اور حوال ایسے ہی ہیں کہ بارش روک دی گئی ہے۔ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور وہی ہم میں سے ہر ایک کی کوئی رعایا ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ہم بحیثیت جتنی بھی ڈیوٹیز میں ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح بندھے ہوئے ہیں، ہم ان میں لا غرضی کر رہے ہیں، ہم ان میں لالچ کرتے ہیں، ہم اس میں کرپشن کرتے ہیں، ہم اس میں دیانت داری سے وہ کام نہیں کرتے، کسی بھی طرح کی وہ ڈیوٹی کیوں نہ ہو، کسی بھی طرح کے فرض سے ہم کیوں نہ بندھے ہوں، ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے یا کسی ادارے سے منسلک ہوتے ہوئے سیکھنے کی حد تک یا سکھانے کی حد تک ہم کہیں نہ کہیں کرپشن کا شکار ہیں۔ ہم لینے میں بھی کرپشن کرتے ہیں، ہم دینے میں بھی کرتے ہیں، ہم بولنے میں بھی کرتے ہیں، ایون ہماری زندگی کا کوئی کام معصیت نافرمانی سے خالی نہیں ہے، اور پھر ہم آ جا کے ان ساری جو قدرتی ڈیزاسٹرز وغیرہ ہیں ان کو ہم ریلیٹ ہی نہیں کر پاتے۔ جس طرح مشرکین کا حال تھا، جس طرح ان کا حال تھا کہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمیں ڈرنے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی طرح قومیات تھے کہ جب بادل آ رہا وہ کہہ رہے اوہ یہ تو بارش برسائے گا، لیکن وہ تباہ و برباد کر گیا۔ تو ایسی کنڈیشن میں مشرکین کی کنڈیشن تھی، تو اللہ کے نبی کو کیا حکم ہوا؟ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑے رکھیے ان کو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے دوچار ہوں جس میں ان پر بجلی کی کڑک گرے گی۔ یہاں پر چھوڑ دینے کا مفہوم پایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ المعارج میں آتا ہے فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ کہ اے نبی ان کو باطل پر پڑے رہنے دیں اور کھیلنے دیں یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے موجود ہو، کہ اے نبی آپ ان لوگوں کے تمسخر، استہزاء اور دیگر مخالفانہ ہتھ کنڈوں کو بالکل خاطر میں نہ لائیں، اور تبلیغی اور تذکیر کے حوالے سے اپنا مشن جاری رکھیں۔ ان لوگوں کے معاملے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر چھوڑ دیجئے، میں خود ہی ان سے نمٹ لوں گا۔ تو اس معنی میں یہاں پر ذکر کیا گیا کہ ان کو چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اس دن کو دیکھ لیں اپنے سامنے جس کو یہ جھٹلاتے ہیں۔ یوم لا یغنی، وہ دن کہ جس دن نہ کفایت کریں گے، عنہم قیدہم شیئا ولا ہم ینصرون کہ جس دن ان کی چالیں ان کے کچھ کام نہ آئیں گی اور نہ ہی ان کی کوئی مدد ہوگی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور ان ظالموں کے لیے اس آخرت کے عذاب کے علاوہ بھی ایک عذاب ہے، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ اب یہاں پر جو آخرت کے عذاب سمیت ایک عذاب کا ذکر ہے، اگر ہم اس پس منظر کو دیکھیں تو مکی دور ہے، اور یہاں پر سورۃ الدخان کا نزول بھی ہوا، اور ان چیزوں سے ریلیٹ کریں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس عذاب سے یا تو قحط
جو مکہ میں پڑا تھا وہ مراد ہے جس کا ذکر سورۃ الدخان میں آیا، یا پھر غزوہ بدر کے دن کا عذاب کہ جس دن مکہ کے 70 سردار مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ تو اس سمیت ذلت کے جتنے بھی عذابات ان پر مسلط ہوئے جس سے مشرکین کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، علماء کہتے ہیں یہاں پر دنیاوی عذاب سے مراد وہ ہے۔ اور پھر حکم ہوتا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے۔ ابتدائی مکی صورتوں میں یہ حکم بار بار آیا ہے، اور خصوصاً اگر ہم یہ آخری پاراس کی صورتوں کو دیکھیں تو یہاں پر بار بار ذکر آتا ہے کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے پر ہے۔ سورۃ الاحقاف میں بھی ذکر آتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس آپ بھی صبر کیجئے جیسے ہمارے اولو العزم پیغمبروں نے کیا تھا۔ مثلا نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کی زیادتیاں برداشت کرتے رہے، اور اولو العزم پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سورہ مزمل میں ارشاد ہوتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے۔ سورۃ المدثر میں ذکر آتا ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور آپ اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ غرض یہ کہ ابتدائی مکی صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست مخاطب کر کے بار بار ہدایت یہی کی جا رہی ہے کہ آپ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہیں۔ عربی میں صبر کے بعد اگر لام آ جائے جیسا کہ اس آیت میں موجود ہے تو اس کے معنی انتظار کرنے کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں جو ذکر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، یعنی انتظار کیجئے اس وقت تک جب تک آپ کا رب کوئی فیصلہ صادر نہ فرما دے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں اعیننا یہ یہاں پر متشابہات میں سے آیت آ گئی، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ذکر ہم پہلے بھی بحث میں کر چکے ہیں کہ آپ مسلسل ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ہم آپ کے حالات سے پوری طرح باخبر ہیں، ہم آپ کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر بھی اعیننا میں نگہبانی کرنے کے معنی آئیں گے، ٹھیک ہے، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے آپ کو آپ کے حال پر نہیں چھوڑ دیا، اور آپ صبر کرتے رہیں، یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، اور آپ تسبیح کرتے رہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ جب آپ کھڑے ہوں۔ اس بارے میں عام رائے یہی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد کی نماز کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ آغاز میں تو وہی ایک نماز تھی، جیسا کہ سورہ مزمل میں بھی ارشاد ہوتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے کپڑا اوڑھنے والے رات کو قیام کرو، ہاں مگر ساری رات نہیں بلکہ کچھ کم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ یہاں جو کھڑے ہو کر ذکر کرنے سے مراد حین تقوم، یہاں پر تہجد کے وقت کی ہی نماز ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا، اور رات کے ایک حصے میں اللہ کی تسبیح بیان کیجیے۔ گویا تہجد کے علاوہ بھی رات کے مختلف حصوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسبیح و تحمید کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے، اور ابتدائی دور کی ان صورتوں میں جن اوقات کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مخصوص کرنے کے احکام دیے گئے ہیں، بعد میں جب 5 اوقات کی نماز فرض ہوئی تو وہی اوقات مختلف نمازوں کے اوقات قرار پائے۔ چنانچہ اس حکم کے مطابق مغرب اور عشاء کی نمازیں فرض ہوئی، کیونکہ غروب آفتاب سے رات شروع ہو جاتی ہے، اور عشاء کی نماز بھی رات کے ایک حصے میں ہی ادا کی جاتی ہے۔ وَإِدْبَارُ النُّجُومِ، اور ستاروں کے پیٹھ موڑتے وقت بھی آپ تسبیح کیجیے۔ جب ستاروں کا قافلہ کوچ کرتا ہے یعنی مراد صبح کی آمد ہوتی ہے، اور اس سے مراد صبح صادق کا وقت مراد ہے، اور بعد میں اس وقت پر نماز فجر فرض ہو گئی تھی۔ یعنی یہ سورہ مکی سورہ ہے، اور معراج جو ہے وہ مکی دور کے بالکل اختتام پر معراج کا واقعہ پیش آیا، جب 5 نمازیں فرض ہوئیں اور ان کے اوقات مقرر کیے گئے۔ تو یہاں پر ان آیات میں جن اوقات کا ذکر ہے تو یہ وہی اوقات ہے جس میں 5 نمازیں فرض کی گئی، یعنی مکی دور میں یہ صورت پہلے نازل ہوئی، اور اس میں اوقات طے کر دیے گئے کہ ان اوقات میں اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، اور اس کے بعد جب نماز فرض ہوئی تو فرض نماز کے اوقات بھی اسی طرح سے مقرر کر دیے گئے۔ یہاں پر ہماری سورہ کا بہت شاندار طریقے سے اختتام ہوتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔